السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 143 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 144 سے لے کر 147 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک واضح دلیل قائم ہو جائے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجید لہم نصیرا، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، اور اصلاح کریں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ فاولئک مع المؤمنین، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔
وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور قریب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو ہمیشہ سے بڑا قدردان اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہیں، اور اہل ایمان کی فتح پر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو جا کر کفار کے پاس شیخیاں بگاڑتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اہل ایمان سے بچایا ہے۔ اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دکھلاوے اور ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ بنا کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت اختیار نہ کر۔ اور یہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ کفار سے برات کا اظہار کرو، اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ اللہ رب العزت تمہیں عام کفار کے ساتھ حسن سلوک سے اور انصاف پسندی سے نہیں روکتا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جو تمہارے ساتھ دین کے معاملات میں قتال نہیں کرتے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کا سبب بنتے ہیں، کہ تم ان کے ساتھ عمومی رویہ اچھا رکھو اور انصاف سے کام لو۔ یقیناً اللہ انصاف سے کام لینے کو والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ ایسے کافروں سے بالکل تعلق ختم کرنے کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور ان کے گھروں سے نکالنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو چونکہ منافقین مشرکین مکہ اور یہود کے ساتھ پینگے بڑھاتے تھے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا، اللہ نے فرمایا اگر تم ان کے پاس بیٹھو گے تو تم انہی میں سے اللہ کے ہاں شمار ہوگے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کو اپنا دوست بنانا اور ان کے پاس عزتیں تلاش کرنا، اور بالخصوص وہ کفار جو اہل ایمان کی ہر طرح سے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اپنا ہمدرد سمجھنا، یہ نفاق کی علامات میں سے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف ایک حجت قائم ہو جائے، واضح حجت بن جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے بالکل فیصلہ فرما دیں کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ جڑے ہوئے ہو؟ اس لیے فرمایا ایسے منافقین یہ جان لیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے کہ جس طرح جنت کے درجات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کا ایک درجہ اس سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے جس کی چھت اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں، اور جتنا گہرا جہنم کا طبقہ ہوگا اتنا ہی عذاب سخت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کہ ان کا گناہ اس قدر شدت والا ہے کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے اور اسلام کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے، جبکہ یہ کفر کے اوپر ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے ان کو سخت ترین عذاب دینا ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ ان کو ایسا سخت عذاب دے کوئی اور ہو جو آ کر اللہ رب العزت سے ان کو چھڑا کر لے جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ فرمایا اب کون بچ سکتا ہے؟ 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، اور توبہ اس کے لیے معلوم ہے کہ شرمندگی کا ہونا۔ تابو جہاں پر بھی قرآن استعمال کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ تو وہ اصلہ یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم عمل سے ثابت کرے، اپنی اصلاح کر کے
اپنے اندر تبدیلی لا کر، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائے، اللہ کو تھام لے، یعنی قرآن اور حدیث کو تھام لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت پسندی، مفاد پرستی کوئی چیز نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو، تو پھر جا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو جس طرح منافقین کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اسی طرح اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ رب العزت کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی حاصل نہیں، اللہ رب العزت کی اس میں کوئی رضا نہیں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو عذاب دیتا رہے۔ ان شکرتم وآمنتم، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، کہ اللہ رب العزت ناشکروں کو اور بے ایمانوں کو عذاب دیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کا استحقاق ہے، مالک الملک ہونے کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو سزا دے کہ انہوں نے اللہ رب العزت جیسی عظیم ہستی کی بات کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر گزار بنے اور ایمان لائے، اللہ رب العزت کو اس کو عذاب دینے سے کوئی مطلب نہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بلکہ اللہ تو ہمیشہ سے بہت زیادہ قدردان اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی تھوڑا سا بھی کرے، اللہ اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ہر نیکی کا کم از کم بدلہ تو 10 گنا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 700 گنا، اور پھر بے حد و حساب، اور اصل میں تو بے حد و حساب ہی ہے، اس لیے کہ نیکیاں کر کے تو بندہ اللہ کی رحمت کا شامل حال ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں تو لامحدود ہیں، تو اس کا مطلب ہے اجر لامحدود ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی بدلے جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اور وہ اعمال کی عوض کے طور پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے طور پر، اس لیے اللہ رب العزت بہت قدردان ہے۔ تو اتنے قدردان رب کو چھوڑ کر اس دنیا کے چند جھوٹے وسوسوں اور نعروں کے پیچھے بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، اس سے گھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔